فقر پر بے پناہ کتابیں لکھی گئیں، بے پناہ طریقوں سے اولیاء کرام نے سچ کی وضاحت کی، مگر پھر بھی جب کوئی اس راستے پہ چلتا ہے اسے ایک استاد، ایک مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرشد اور مرید کا رشتہ کیسا ہے؟ مرشد کے لیے مرید کیا ہے؟ مرید کے لیے مرشد کیا ہے؟ یہ جو مرشد اور مرید کا تعلق ہے یا جو رشتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رشتہ ہے اس فزیکل ورلڈ میں موجود انسان کے تمام تر جو رشتے ہیں ان تمام رشتوں سے یہ زیادہ خوبصورت ترین رشتہ ہے، یہ زیادہ پائیدار رشتہ ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو اس فزیکل ورلڈ سے اگلی دنیا میں جانے کے باوجود بھی قائم رہتا ہے، حالانکہ اگلی دنیا میں کے متعلق یہ فرامین موجود ہیں کہ وہاں پہ تو عالم یہ ہوگا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان سکے گا، یعنی ایک افراتفری کا عالم ہوگا۔ ہر انسان اپنی ذات کے متعلق غلطہ و پیچا ہوگا، لیکن یہ جو مرشد اور مرید کا تعلق ہے یہ چونکہ اس فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے یہ ہے اگلے کسی نادیدہ جہان کی سچائیوں سے پردہ کشائی کے لیے یا اس نادیدہ جہان تک رسائی کے لیے، یہ جو مرید اور مرشد کا تعلق ہے تو یہ چونکہ ہے ایک ماورائیت کا تعلق، ایک لافانی دنیا کے لیے تعلق ہے، اس وجہ سے فزیکل ورلڈ میں یہ جو مرشد اور مرید کا تعلق ہے یہ بالکل یوں سمجھے کہ نیو اینڈ ناول ہے۔ یہ ایک ایسا جنگل کا ایسا پھول ہے کہ جو سرمست کر دیتا ہے خوشبو لینے والے کو، یہ ماحول کو معطر کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے اسلاف کی یا دنیا کے باقی لوگوں کی جنہوں نے سچ کو پانے کی جستجو کی، سچ کے راستے پہ چلے اور پھر جب ان کے چاہنے والوں نے ان سے راستہ مانگا یا ان سے وہ اقتصاب کیا یا ان سے فیض لینے کی کوشش کی تو وہ ہمیں اندازہ ہے کہ کس انداز سے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو انلائٹن کیا۔ اس کی مثال میں آپ کو برِ صغیر سے دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مرید اور مرشد کی جو اصطلاح ہے یہ اصطلاح مشرق کی اختراع ہے، یہ مشرق نے متعارف کرائی ہے۔ ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے وہ اس اصطلاح سے آگاہ نہیں تھا، کیونکہ باقی جتنی بھی دنیا ہے وہاں پہ جو استاد شاگرد کا تعلق ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹرز ہیں، زیادہ اگر آپ گہرائی میں چلے جائیں تو پھر ماسٹرز ہیں۔ ماسٹر وہ ہیں وہ بھی جو لطیف فنون کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو ان کو ماسٹر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں یہ ذہنی علوم کے اساتذہ ہیں یا ٹیچرز ہیں تو ان کا تعلق بھی آپ کے ذہن کے ساتھ ہوگا، تو اس وجہ سے وہ جو رشتہ ہے وہ ذہنی رشتہ ہے۔ یہاں کے استاد اور شاگرد کا استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے وہ ایک ذہنی ہے، ریزن بیسڈ تعلق ہے، لیکن یہ جو مرید اور مرشد کا تعلق ہے یہ ریزن بیسڈ نہیں ہے، یہ قلبی رشتہ ہے، یہ وجدانی رشتہ ہے۔ تو اس کی وجہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فزیکل ورلڈ میں کوئی بھی چیز سیکھنا چاہیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو اس کام کے یا اس علم کے ماہر کے پاس جانا پڑے گا، ماسٹر کے پاس جانا پڑے گا، استاد کے پاس جانا پڑے گا۔ یہاں پہ موجود اس فزیکل ورلڈ میں موجود ہر آدمی مرشد کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، ہر آدمی کے اندر یہ لگن نہیں ابھرتی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں یا ایک رسم بطور کہ لوگوں نے مرشد کیا ہے، لوگوں نے کوئی روحانی گرو کیا ہے تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہمارا موضوع سخن نہیں ہے۔ ہمارا موضوع سخن یہ ہے کہ سچے طالب اور سچے مرشد، یعنی سچا متلاشی اور سچا رہنما، سچا مسیحا،
ہمارا چونکہ جو آپ نے سوال پوچھا تو ہم اس کے ظاہری میننگ کی بجائے ہم اس کی جو اوریجن ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ جو مرشد اور مرشد اور مرید کا تعلق ہے وہ ایک قلبی تعلق ہے. قلبی تعلق اس وجہ سے ہے کہ وہ مرشد ایک مرید کو اس کے قلب میں جھانکنے کی طرح سکھاتا ہے، یا جو اس کے اندر جوہر رکھا ہوا ہے مرید کے اندر، اس جوہر کی وہ گرہ کھولتا ہے. گرہ کھولنے کا فن اسے بتاتا ہے، یا اس کے اندر رکھی ہوئی گرہ جو اس کے اندر جو رکھا ہوا جوہر ہے اس کی استاد ابھارتا ہے. یعنی ساری چیزیں وہ مرید میں موجود ہوتی ہیں، بس وہ مرشد جو ہے نا اپنی شخصیت سے، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن اخلاق سے وہ اتنا زیادہ اوور شیڈونگ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جانے والا دل سے اسے فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ دل سے فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ، وہاں کوئی پاند و نسائے نہیں ہوتے کہ مرشد نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے اور گفتگو کے دفتر کھول کے رکھ دینا ہے. مرشد کا جو سکوت ہے وہ کلام کرتا ہے، مرشد کا رو بولتا ہے. جب ایک مرید کی مرشد کے ساتھ عقیدت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، ارادی اور غیر ارادی افعال جو ہیں ان کی حرکات و سکنات سے مرید کو فیض مل رہا ہوتا ہے، مرید ایجوکیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو مرید کے لیے تو وہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ الفاظ اس نے کوئی کہہ دیا تو وہ اس کے لیے اس کے من کی جو بند کلی ہے اسے چٹخا جاتا ہے، کلی کو پھول بنا جاتا ہے. تو اب اگر یہ آپ جیسے کہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو مرشد کا تعلق ہے تو مرشد یعنی مرشد فنا فی شیخ کی جو بات آتی ہے، جو مرشد شیخ کم و بیش ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. فنا فی شیخ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یعنی کوئی پرستش والی بات نہیں ہوتی جیسے عام طور پہ لیا جاتا ہے. یہ باتیں غلط و لام ہے کہ مرشد کو الٹیمیٹ ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے یا ایک ڈیسٹینیشن بنا لیا جاتا ہے. مرشد آپ یوں سمجھے کہ ایک دریچہ ہے. مرشد وہ دریچہ ہے جس سے مرید نے گزر کر ربوبیت کے، الوہیت کے آسمان کی طرف مراجت کر جانی ہے، اس میں محو پرواز ہو جانا ہے. اس نے آسمان کی وسعتوں کی طرف سبق گام ہو جانا ہے. تو وہ جب اب کھڑکی کھلتی ہے یا دریچہ کھلتا ہے تو اس کے بعد جو طالب تھا، طالب اس دریچے سے گزر کر وہ آسمان کی وسعتوں میں بے قرار ہو جاتا ہے. تو وہ رشتہ تھا مرشد کا رشتہ وہاں تک تھا. جو مرشد دریچہ نہیں کھولتا تو وہ طالب کی راہ میں ایک رکاوٹ ہوتا ہے. اب طالب کی راہ میں جب مرشد اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مرشد ہی نہیں ہوتا. ہم نے یا ہمارے اعتقاد نے اسے مرشد کے عہدے پہ متمکن کر دیا ہوتا ہے. اصل میں وہ مرشد ہوتا نہیں ہے. مرشد دیاوان ہوتا ہے. مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ آپ پہ نچھاور کر دے. یعنی وہ ایک ایسے راز تک آپ کی رسائی کو آسان کر دیتا ہے جس راز کو کوئی بھی بتانے کے لیے تیار نہ ہو. لوگ آپ کو اس زمینی خزانے ہیں جو کہ عارضی ہیں، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ تو آپ کے ساتھ ایسا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوتا ہے یا ایسے آپ کو معرفت کے دریا میں اتارنے جا رہا ہوتا ہے کہ جس کے بعد یہ زمین و آسمان یعنی اس کے چاہنے والے کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر آ جاتی ہے. یعنی زمین و آسمان کا فہم اسے مل جانے والا ہوتا ہے. جب ایک چیز کا فہم آپ کو مل جاتا ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس کی آ گئی. پھر آپ اس بات کو جا کے آپ پہ اس بات کی تفہیم ہوتی ہے کہ یہ جو زمین و آسمان مالک نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیا.
تو یہ سب کچھ اس کے لیے مسخر ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ساری باتیں ہیں گین کی، کہ یہ مرشد آپ نے اختیار کیا اور آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملا۔ حالانکہ اس دیار میں جب مرشد کے پاس جاتے ہیں تو مرشد سے آپ کا جو ابتدائی جو آپ کے ذہن میں بات ہوتی ہے، یا جو آپ کو بتایا جاتا ہے درس، جب ایک لمبے عرصے تک آپ کی تربیت کی جاتی ہے تو آپ کے ذہن کو بے لوث بنایا جاتا ہے، آپ کے ذہن کی سلیٹ کو صاف کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ بات آپ کے من میں بٹھا دی جاتی ہے کہ جو کام کریں، ہر کام اپنا صلہ آپ ہے۔ آپ کسی بھی کام کرنے کے بعد اس کے آؤٹ پٹ کا تقاضا نہ کریں، یعنی کوئی چیز آپ بدلے میں نہ چاہ رہے ہوں۔ جب آپ کے ذہن کی ساخت یہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کا ذہن بے لوث ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کیا ہوتا ہے، وہ سٹیج پہ ایک سبمیشن ہوتی ہے، یعنی آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے مرشد کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ سپردگی ہے۔ یہ سپردگی کیا ہے کہ آپ کو ایک تجسیم چاہیے ہوتی ہے، ایک جسم چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں۔ جب آپ اپنی سپردگی غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں مرشد کے، تو آپ جب اس کیفیت میں جاتے ہیں، جب آپ اس حالت میں جاتے ہیں، تو پھر بیچ میں سے مرشد ہٹ جاتا ہے، مرشد ہٹ جاتا ہے، اور آپ کی بے لوثی اور آپ کی جو من کی سچائی اور صفائی ہے وہ آپ کو مالک کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مالک کی معرفت کی کوئی کرن آپ کے من میں کھل جائے، اور جو اس ساری بات سے بڑھ کے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو سارے طریقہ کار ہیں، یعنی یہ علوم سکھانے کے طریقہ کار ہیں، یہ مختلف گر ہیں جو معرفت کے حصول کے لیے ہیں، یا اپنی ذات کی آگہی کے لیے ہیں، یا معرفت الہ کے لیے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کے ایک بات ہے، ایک راز ہے جو مرشد جس کی آبیاری آپ کے دل میں اس دوران کر دیتا ہے، وہ بیج جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پنپنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن مرشد آپ کو اس بیج سے آپ کی توجہ ہٹائے رکھتا ہے، آپ کو عبادت میں، ریاضت میں، میڈیٹیشن میں، خدمت میں، کردار سازی میں، باطن کی تطہیر میں، یعنی ان تمام باتوں میں آپ کو لگائے رکھے گا، اور اس دوران آپ کا جو فوکس ہے وہ ایک نقطے پہ لے آئے گا۔ یہ سارے طریقہ کار ہیں، لیکن اس دوران وہ جو بیج اس نے رکھا تھا، وہ بیج آہستہ آہستہ وہ ایک پودے سے تناور درخت بن جاتا ہے۔ وہ بیج کیا ہے؟ وہ بیج محبت کا بیج ہے۔ جو بنیادی بات ہے، مرشد وہ ہے کہ جس سے مل کے آپ کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو، یا جسے دیکھ کے آپ کا دل کسی نادیدہ ہستی کی محبت کے لیے مچلنے لگے۔ تو مرشد کامل وہ ہے کہ جس سے مل کے آپ کے دل میں یہ امنگ ابھرے کہ آپ مالک کا قرب حاصل کریں، یا آپ کا دل ہر وقت مالک کے لیے رقت انگیز رہے۔ اگر مرشد ملا اور مرشد کے باوجود بھی مالک کی محبت میں آپ کا دل نہ ریجھا، آپ کا دل نہ تڑپا، نہ مچلا، آپ کی سانسیں بے ترتیب نہ ہوئیں، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک روٹین کا تعلق ہے، وہ ایک معمول کا تعلق ہے، وہ ویسے ہی تعلق ہے جیسے دنیا میں دوسرے تعلقات ہیں، یا وہ ایک ایسا ہی سیکھنے سکھانے والا رشتہ ہے جیسے استاد اور شاگرد اور دوسرے رشتے جن کا میں پہلے اظہار کر چکا ہوں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں پھر فال کر جاتا ہے۔ یا ایک مرشد ہے، ہزاروں مریدین ہیں، اب ان میں سے پائے گا وہی جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا مرشد کے، اور مرشد نے اس کے دل میں اللہ کی محبت کی آبیاری کر دی، بس وہ منزل مقصود تک پہنچے گا۔ باقی ہر انسان کے اپنے اپنے اپنی اپنی استاد کی بات ہے، جس کا جتنا ظرف ہے اسے اس انداز سے اللہ کی ذات پاک اس کے مرشد کے ذریعے نواز دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ رشتہ، یہ بہت خوبصورت، یہ محترم اور مقدس رشتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بزرگوں نے کہا ہے کہ آپ عمومی طور پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اسے آپ 1000 بار دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین، سب سے قیمتی ترین سودا کرنے جاتے ہیں، یعنی آپ کسی کو
کسی کے لڑ لگنے جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑنے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ اتنے بے احتیاط کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنی لاپرواہی آپ کیوں برتتے ہیں؟ تو جب آپ کو مرشد کے انتخاب کی، یعنی آپ کو اگر موقع ملے تو اس میں آپ ہزار آپ احتیاطیں برتیں، یعنی ہر انداز سے دیکھیں۔ ماحول آپ پس انداز نہیں ہو رہا اور آپ کا ذہن بالکل بیدار ہے، تو پھر آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں کہ the price of liberty is the eternal vigilance. آزادی کی قیمت ہمیشہ کی بیداری میں ہے۔ اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو پھر آپ غلام ہو جائیں گے، آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں گے، آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی، چونکہ آپ نے اپنا ہاتھ ایک ایسی جگہ پہ جا کے دے دیا جو خود کسی بات سے آگاہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ایک جو نابینا ہے دوسرے نابینے کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ اگر مرشد دانا و بینا ہے تو پھر وہ آپ کو ان باتوں کو پرکھنے کی بھی آپ کے پاس فرصت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے اور آپ کا دل ان کے لیے مچل اٹھے گا، اور یہ جو آپ کے دل کا مچلنا ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ جو کشتی ہے یہ آپ کو ساحل بامراد تک پہنچائے گی، ایسا ساحل بامراد کہ جس کے کنارے پہ آپ کا مالک اپنی باہیں پھیلائے آپ کو سینے سے لگانے کے لیے مسکراتا ہوا آپ سے ملے گا۔ تھینک یو سر۔